معروف دانشور اور سینئر وکیل جناب ظفریاب جیلانی صاحب کا انتقال ملت کے لیے کسی عظیم خسارے سے کم نہیں ہے۔ ظفریاب جیلانی ایک ایسی شخصیت کا نام جس نے دوران طالب علمی سے آخری عمر تک قوم و ملت کی لڑائی لڑی۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور اسی کو اپنا پیشہ بنایا، اور محض 22 سال کی عمر میں وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسے ملک گیر ادارے کے سیکریٹری منتخب کیے گئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وہ قانونی مشیر بھی تھے۔ مسلمانوں کے آئلی معاملات سے متعلق اسلامی اصول اور ضوابط کا انہیں گہرا علم تھا، جس کی روشنی میں مسلم مسائل سے متعلق وہ عدالتوں میں پیش ہونے والے وکلاء کی رہنمائی کرتے تھے۔ جس وقت بابری مسجد کا قضیہ پیش آیا، انہوں نے فرنٹ پر آ کر بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنائی اور خود اس کے کنوینر منتخب ہوئے۔ جب بابری مسجد کا معاملہ عدالت میں پہنچا اور سنوائی شروع ہوئی تو پردے کے پیچھے سے ظفریاب جیلانی نے جو کام کیا اس سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ وہ اسلامیہ کالج میں اپنے دفتر میں رات بھر کام کرتے تھے اور قدیم دستاویزات کا ترجمہ کراتے اور پھر اسے قانونی زبان میں ڈھال کر بابری مسجد کی بازیابی کے لیے لڑنے والے وکیلوں کو فراہم کرتے تھے۔ کئی سارے اہم وکیل غیر مسلم تھے جن کی زبان اردو اور فارسی نہیں تھی۔ ان کو اصل دستاویزات سے واقف کرانا ایک اہم کام تھا۔ ٹوٹی ہوئی اور ہینڈ رائٹنگ میں لکھی تحریروں کو وہ پہلے لکھواتے پھر اسے عدالت کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ظفریاب جیلانی صاحب نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے فلاحی ادارہ انجمن اصلاح المسلمین کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ آپ کو بتا دیں کہ انجمن اصلاح المسلمین لکھنؤ کی ایک قدیم انجمن ہے جو اوقاف کی متعدد اراضیوں اور عمارتوں کے ساتھ ہی قبرستانوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، اور عمارتوں سے حاصل ہونے والی رقم کو فلاحی کاموں میں استعمال کرنا انجمن کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وہ انجمن کے عرصے دراز تک سیکریٹری بھی رہے۔ دارالیتامہ ممتاز نسواں اسکول اور ممتاز پی جی کالج ان کے فلاحی کاموں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ مدارس کے طلباء کے لیے ظفریاب جیلانی کسی سنجیونی سے کم نہیں تھے۔ مدارس سے فارغ ہونے والوں کے لیے ظفریاب جیلانی صاحب نے لکھنؤ میں ایک ایسی کھڑکی کھول رکھی تھی کہ اگر شاید وہ نہ ہوتی تو اتنی بڑی سنکھیا میں مدارس کے طلباء، خاص طور پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء، دانشگاہوں میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں شاید ہی ہوتے۔ ظفریاب جیلانی صاحب کے ذریعے کھولی گئی یہ کھڑکی ان کا ایسا کارنامہ ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ظفریاب جیلانی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی بحالی کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی ترقی کا زینہ تعلیم ہی ہے۔ اگر وہ اس میں پیچھے رہ گئے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں آگے نہیں بڑھا سکتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سن 2004 میں منموہن سنگھ سرکار کی طرف سے ایک خط میں کہا گیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک اقلیتی ادارہ ہے اور اس کے لیے وہ اپنی داخلہ پالیسی میں تبدیل کر سکتی ہے، لیکن سرکار کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا اور عدالت نے اقلیتی حیثیت کو غیر آئینی بتا دیا، جس کے بعد مسلمانوں کے تشخص کے ضامن اس ادارے کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں، جس میں ایڈوکیٹ ظفریاب جیلانی نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ظفریاب جیلانی کے روپ میں ایک ایسا شخص ہمارے درمیان سے چلا گیا جس نے زندہ رہتے ہوئے ہزاروں کو زندگیاں دیں، کسی کے سر پر معیشت کا سایہ کیا تو کسی یتیم کا سہارا بن کر اس کی تعلیم و تربیت کا نظم کیا، بیواؤں اور ان کے بچوں کی زندگی کے گزر بسر کا ایسا خفیہ طریقے سے اور منظم انتظام کیا جسے کم ہی لوگ کر پاتے ہیں۔ متعدد ایسے افراد ہیں جن کو کام دے کر ان کے ہاتھوں کو روزگار دے دیا تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکیں۔ شام کو اسلامیہ کالج کا ان کا دفتر ضرورت مندوں کا مرکز بنا ہوا رہتا تھا، جہاں پہنچ کر حاجت مند اپنی ضروریات ان سے کہا کرتے تھے۔ آخر میں آئیے آپ کو ظفریاب جیلانی صاحب کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ بتاتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کی اہمیت کو اور بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ ظفریاب جیلانی کی پیدائش 1950 کو ملیح آباد میں ہوئی تھی، جو کہ لکھنؤ سے قریب 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شروعاتی پڑھائی کے بعد انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی کا رخ کیا اور اس کے بعد لاء کی تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ 1984 میں امیر الدولہ اسلامیہ کالج کے وہ اسسٹنٹ مینیجر ہوئے۔ انہیں سن 2000 میں اسلامیہ کالج کا مینیجر بنایا گیا اور وہ آخری وقت تک رہے۔ 1995 سے سن 2022 تک انجمن اصلاح المسلمین کی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی اور 1984 میں بابری مسجد تحریک سے وابستگی اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا قیام کیا۔ 1984 سے ہی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وہ ممبر بھی رہے۔ 2016 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ وقف بورڈ، مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر فریق کی طرف سے بابری مسجد مقدمے کی پیروی اور آخری فیصلے تک انہوں نے اپنے آپ کو بابری مسجد سے جوڑے رکھا۔ انجمن کے تحت ممتاز ڈگری کالج 1999 میں پی جی کالج میں توسیع کر دی گئی اور 1991 میں اسلامیہ کالج میں ڈگری کالج کا قیام کیا گیا۔ ممتاز کالج میں سن 2009 میں گرلز ہاسٹل کا قیام کیا
اور اسی طرح انجمن میں ایمبولینس اور تدفین کے لیے لاش گاڑی کا انتظام کیا گیا۔ سن 2012 سے 2017 تک یو پی کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے سماجوادی پارٹی کے دور میں، اور 1991 میں عالمی تنظیم رابطہ عالم اسلامی نے انہیں حج کے لیے مدعو کیا اور اس طرح انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ اور 20 مئی سن 2021 کو وہ زینے سے گر گئے تھے اسلامیہ ڈگری کالج میں۔ انہیں سر میں گہری چوٹ لگ گئی تھی جس کے سبب انہیں میدانتا ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا تھا۔ کامیاب سرجری کے بعد وہ گھر واپس لوٹے تھے اور 29 اپریل سن 2023 کو ایک بار دوبارہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور 9 اپریل کو ہسپتال سے گھر پہنچے۔ آخرکار 15 مئی سن 2023 کو ایک بار پھر طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے 2 دن بعد 17 مئی بدھ کے روز لکھنؤ کے نشاط ہاسپٹل میں انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ ظفریاب جیلانی صاحب کے والد 1947 میں بھارت پاکستان کے بٹوارے کے بعد وہ پاکستان چلے گئے تھے، لیکن 1948 میں وہ شادی کی غرض سے ہندوستان واپس آئے اور یہیں ہو کر کے رہ گئے۔ اس طرح ظفریاب جیلانی صاحب کی 1950 میں پیدائش ہوئی اور اپنی زندگی کا ایک لمبا وقفہ انہوں نے ملت کے لیے صرف کر دیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے پسماندگان میں ان کی بیوہ کے علاوہ 2 بچے نجم ظفر، انس ظفر اور ایک بیٹی ماریہ ظفر ہیں۔ ظفریاب جیلانی صاحب کے انتقال کی خبر سن کر پورے ملک میں غم و افسوس کا بادل چھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ندوے کے کیمپس میں جنازہ لایا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف لکھنؤ بلکہ دور دراز سے ان کے چاہنے والے ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ عشاء کی نماز کے بعد ندوے کے ناظم مولانا بلال حسنی ندوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد عیدگاہ ایش باغ میں دوبارہ نماز جنازہ ادا کی گئی، وہاں بھی ہزاروں لوگ موجود رہے۔ اس موقع پر مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس موقع پر نہ صرف ہزاروں عام مسلمان بلکہ سیاسی بڑے رہنماؤں اور ان کے ہم پیشہ وکلاء کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود رہی۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں۔ آپ ظفریاب جیلانی صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔